ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب ذرا بات ہم کریں گے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے, ریسرچ میں کیا ہو رہا ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پیداوار زیادہ ہوتی بھی ہے, بمپر کراپس ہوتی بھی ہے, لیکن آج ہم ان فصلوں کی بات کریں گے جن کی یا تو اس طرح کی پیداوار نہیں ہوتی یا فور دیٹ میٹر ہمیں سیڈ باہر سے منگوانا پڑتا ہے, اور کچھ فصلیں ایسی جو یہاں پر کاشت ہی نہیں ہوتی, جیسے کہ جنجر یعنی ادرک باہر سے آتی ہے, چائنا سے آتی ہے, کسی اور ملک سے آتی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آلو پسند تو سب کو ہوتے ہیں فرائز, لیکن آلو کاشت تو ہو رہا ہے یہاں پہ, بٹ اس کا جو بیج ہے وہ صرف 1% پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے, باقی جو 99% اس کا سیڈ ہے وہ باہر سے آتا ہے. لیکن اب یہ دونوں مسئلوں کا حل لے کر آئے ہیں ہم, کیونکہ PARC کی طرف سے اس پر خاصا کام کیا گیا, تو آج ہم اسی پر ڈسکشن کریں گے. ایگزیکٹلی, اور یہ حل ہم نہیں لے کر آئے ہیں, یہ حل ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ اور چیئرمین PARC ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب لے کر آئے ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بمپر کراپ کر سکتے ہیں, پوٹیٹو کی, جنجر کی اور سو مینی. السلام علیکم اینڈ سر ویری گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ذریعہ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلا تو سوال یہ کہ ابھی جس طرح سے شعیب نے بھی ڈسکس کیا, ایک ایسی ٹیکنیک جسے ایروپونک کہا جاتا ہے, اور ہم اس کی نسبت بہت اس کی بدولت بہت ساری بمپر کراپس کر سکتے ہیں, کیونکہ روایتی طریقوں سے اگر ہم لوگ پیچھے ہٹ دیں تو سب سے پہلے تو ذرا ہمارے کسان بھائیوں کے لیے اور ہماری عوام کے لیے بڑے آسان الفاظ میں بتائے گی ایروپونک جو ٹیکنیک ہے یہ بیسیکلی ہے کیا؟ ایکچولی دیکھیں, پاکستان کا جس طرح آپ نے بلایا, ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے, اور اس میں بہت سارے پروڈکٹس ہیں, اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ اوپن ایئر جو انوائرمنٹ انڈسٹری ہے, اور بہت سی ڈیزیزز اور انوائرمنٹل تھریٹس اور بہت ساری اور فلڈز اور جس ڈفرینٹ چیزیں. ایکچولی جو ایروپونک کی آپ بات کرتے ہیں, پوٹیٹو کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں کہ پوٹیٹو اوور آل جو ہم تقریباً 5 ملین ٹن ہماری پروڈکشن ہے پاکستان میں پوٹیٹو پر ایئر جو, اور پھر یہ ہے کہ تقریباً 5 لاکھ ایکڑ پہ یہ لگاتے ہیں. 4 لاکھ تقریباً ٹن اس کا سیڈ ہمیں چاہیے. 4 لاکھ ٹن سیڈ چاہیے. کتنا ہم پروڈیوس کرتے ہیں؟ ہم اس کا 1% پروڈیوس کرتے ہیں. اور پھر جو ہماری ڈیفرنٹ انوائرمنٹس ہیں, ہم کہاں پہ, جیسے پہلے بھی میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے انوائرمنٹ ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں, جو گلگت بلتستان میں بھی گرو کر سکتے ہیں, پھر سون ویلی ہے, پھر ونٹر میں جو ہم پنجاب میں گرو کرتے ہیں. تو یہ سارے ایریاز کے لیے ہمیں سیڈ چاہیے, اور وہ سیڈ چاہیے کہ جو ڈیزیز فری سیڈ ہو, جس کو کوئی بیماری بھی نہ لگے, اور میکسیمم ہم پروڈکشن اس سے لے سکیں. تو جو ایروپونک کنڈیشن یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے اس طرح سے کہ پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار جینومکس اینڈ ایڈوانس بایو ٹیکنالوجی ایک سینٹر اسٹیبلش کیا. ٹھیک ہے, اس میں 28 لیبارٹریز ہیں. ایک ایکٹیویٹی اس میں ہے پوٹیٹو ٹیشو کلچر کے حوالے سے. یہ آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, یہاں پہ جو نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر, وہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو اس لیے ہم نے وہ یہ کام سٹارٹ کیا کہ ہم ڈیزیز فری سیڈ بنائیں. جا کے جیسے آپ نے بتایا کہ ہالینڈ سے ہم بہت سارا بلینز کا سیڈ جو ہالینڈ سے منگواتے ہیں, تو تھرو ٹیشو کلچر اور وہ 7ویں 8ویں جنریشن پھر اس کو ملٹیپلائی کر کے پھر ہمیں بھیجتے ہیں. تو ہم کیوں نہ ڈائریکٹ ہم تھرو ٹیشو کلچر ٹیکنیک سے کریں. تو وہ پہلے یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں. ہم جیسے نارملی سیڈ ہوتا ہے, سیڈ سے ہم گرو کرتے ہیں پلانٹس. اس میں یہ ہے کہ ہم ٹیشو سے سیڈ گرو کرتے ہیں اور کنٹرول کنڈیشنز میں, تاکہ اس کو کوئی ڈیزیز نہ ہو. تو وہ جو ٹیشو کلچر کی جو ٹیکنیک ہے, اس میں گروتھ روم میں پہلے اس کو گرو کرتے ہیں, ملٹیپلائی کرتے ہیں, پھر اس کے سیڈ کے لیے ملینز پودے بناتے ہیں, اور پھر اس کو ہم سوائل میں لے کے جاتے ہیں سیڈ بنانے کے لیے. لیکن سوائل میں پھر اس میں ڈیزیزز آ جاتی ہیں. اس کو جو نیوکلس سیڈ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے ہم نے ایروپونک کنڈیشن کو وہ اسٹیبلش کیا. اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو پلانٹس, ملینز پلانٹس ہم نے ٹیشو کلچر لیبز کے اندر بنائے, ان کو ہم اس میں ایروپونک جو کنڈیشن ہے اس کے اندر ہم لگائیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے جو نارملی کہ پلانٹس کو ہم وہ ہینگ کر رہے ہوتے ہیں ایئر میں, اور نیچے پھر اس کی جو اس کو نیوٹرینٹس ملتے ہیں, ہر 4 منٹ کے بعد ایک شاور کی طرح اس کو مسٹ ہم دیتے ہیں, اس کے اندر نیوٹرینٹس بھی اور پانی بھی.
اور وہ نہ پانی کے اندر ہینگ کر رہا ہوتا ہے، نہ سوائل کے ساتھ، نہ کسی مٹیریل کے ساتھ. کسی وائر کسی اس کے تھرو یہ پلانٹ ہینگ کرے گا، لائک کس طرح سے ہم لوگ دیکھیں گے اسے؟ یہ ایسے ہی ہم نے ایک وہ ڈیش بورڈ سا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر سوراخ کر کے اس کو ہینگ کر دیا، اور نیچے اس کے جو شاور ہے، اور وہ 4 منٹ کے بعد وہ شاور نیوٹنٹس کے ساتھ اس کو 30-40 سیکنڈز کے لیے وہ کرتا ہے، اور پھر وہ کیونکہ وہ کسی چیز سے ٹچ نہیں ہو رہا تھا. اور وہ جو پر پلانٹ ہے اس وقت تقریباً اس کے جو نیوکلس سیڈ ہے وہ تقریباً 40 سے 50 سیڈز اس کو ایک پودے کو لگتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی جو نارمل سی ہم سکرین ہاؤس اور وہ جو فیسلٹی بنائے اس میں ملینز ٹیوبرز ہم بنا سکتے ہیں، اور پھر وہ جو پلانٹس جو ٹیوبرز ہیں اس کو ہم پھر جس طرح ہالینڈ سے 7-8 دفعہ ملٹیپلائی کر کے وہ ہمیں بھیجتے ہیں، تو اس سیڈ کو ہم 7-8 دفعہ جیسے سال میں 3 فصلیں ہم لے سکتے ہیں، گلگت بلتستان میں جو سون ویلی ہے اور پھر پنجاب میں، تو تاکہ اس کو ریپڈلی پھر اس میں 2 کوشچن ہیں. ایک تو یہ آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان سون ویلی یہ وہ کیا یہ جو ایروپونک ہے یہ واقعی مطلب جس طرح سے وہاں پہ سوائل میں ہم لوگ اگر گلگت بلتستان وہاں کی اس میں کریں تو کیا یہ ایروپونک کنڈیشن بھی جو ہے یہ بھی صرف انہی ایریاز میں اپلائی ہو سکتی ہے؟ دوسرا کوشچن یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جب بھی سبزی خریدے جاتے ہیں کہ یہ تو فارمی ہے اسے چھوڑ دو، جو یہ ایروپونک کے تھرو اگر ہم پوٹیٹو کاسٹ کر رہے ہیں کچھ اور بھی کاسٹ کر رہے ہیں تو کیا اس کو بھی یہ کہا جائے گا کہ فارمی ہے اسے چھوڑ دو، اس کے اندر وہ غذائیت وہ نیوٹریشنز موجود نہیں ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک وہ اوورآل بات لمبی ہو جائے گی. یہ جینیٹک میک اپ ایک ہوتا ہے جو کہ ہر پلانٹس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے جو کیمیکلز ہیں جو نیوٹرینٹس ہیں اس کو وہ جو ڈی این اے ہے وہ اور وہ جو پروٹین ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نظام رکھا ہے کہ اس نے یہ پیدا کرنا ہے، یہ نیوٹرینٹس اس میں پیدا کرنے ہیں اور یہ چیزیں، اور اس کو ورائٹیز کو ہم اس طرح سے پھر اس کے جو سارے انالیسس کرنے کے بعد پھر ریلیز کرتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں کہ جو فارمنگ کے حوالے سے. یعنی اس کو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں سر کہ بیسیکلی اس ٹیکنیک کے ذریعے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے فار دیٹ میٹر ہم صرف اور صرف سیڈ پروڈیوس کر رہے ہیں اور زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اب مجھے سر یہ بتائیں 4 لاکھ ٹن سیڈ کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی، آپ نے کہا 1% پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے، باقی ہم ہالینڈ سے منگواتے ہیں. کتنا ایریا ریکوائرڈ ہے فار دس مچ پروڈکشن 4 لاکھ ٹن سیڈز، اور کتنا اور وقت لگے گا ہمیں اس فیسلٹی کو ڈیولپ کرنے میں کہ ہم یہ بنا پائیں پاکستان میں؟ اس میں دیکھیں ہم نے تو جو این اے آر سی نے ہمارے سائنٹسٹ نے ہم نے تو ایک جو ٹیکنیک اور وہ فیسلٹی فار ڈیمونسٹریشن پرپزز وہ ہم نے ڈیولپ کر دی، اور یہ بتا رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کو ہم ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ اور تاکہ اس کے پھر اگر ہم سارے اوورآل جیسے پورے پاکستان میں لے کے جانا ہے ہم بھی اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو ہوتا ہے یہ ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ٹرینڈ کیا اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ. اور کیا وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اب انہوں نے یہ ہم نے جو ٹریننگ دی ہے اور انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر بھی اب یہ فیسلٹی کو لگا رہا ہے. اگر وہ سارے دیکھیں یہ سارا وہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، بالکل نہ ایک بندے کا کام ہے سر، نہ ایک ادارے کا کام ہے. آپ نے بڑا اچھا کہا کہ پرائیویٹ سیکٹرز بھی پرائیویٹ سیکٹر کو ٹرین کیا، اور وہ بھی جیسے ٹیشو کلچر کے حوالے سے پہلے ہم نے بنانا کے بھی 3-4 لوگوں کو ٹرین کیا، وہ بھی اب کام کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم نے ٹرین کیا اور لوگ فیسلٹی پرائیویٹ سیکٹر لگا رہا ہے تاکہ ہم یہاں پہ ہی سیڈ میکسیمم پروڈیوس کریں. یعنی آنے والے وقتوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہمیں ہالینڈ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا پڑے گا فار دا سیڈ آف پوٹیٹو، ہم خود پروڈیوس کر لیں گے. یہ تو ہم نے بات کر لی سر ایروپونک ٹیکنالوجی کے ذریعے بننے والے آلو کے سیڈ کی. اس کے ساتھ ہی ایک اور میں آپ ایڈ کروں آلو کے حوالے سے ہی کہ ہم نے پہلے یہ تھا کہ وہاں سے ورائٹیز جو آتی تھی اسی کو ٹیشو کلچر، اب ہم نے ایک اور کام سٹارٹ کیا کہ آلو کی جو بریڈنگ اور ورائٹی ڈیولپمنٹ بھی ہم نے اپنی ہی سٹارٹ کر دی تاکہ ہماری ہی ورائٹی ہوں اور اسی کو ہم ملٹیپلائی کریں، اور اس کے اوپر بھی ہم نے یہ 2-3 سال سے کام سٹارٹ کر دیا، اور اب ہماری ورائٹی ہوں گی اور وہی سیڈ ہم ہر جگہ پر جائے گا. ٹھیک ہے سر، کوئکلی آ جاتے ہیں اب ذرا ہم ادرک پر. پہلے ہم لے رہے تھے چائنا سے، تھائی لینڈ سے اور ملکوں سے، اس پر آپ نے کیا کام کیا؟ کیا ادرک بھی پاکستان میں پیدا ہوگی اب انشاءاللہ؟ یہ اس کے لیے کیونکہ ہمارا کام ہے کہ بھی کوئی ایکسپلور کرنا اور ریسرچ. دیکھیے ریسرچ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسی سے ساری دنیا آگے گئی ہے، ریسرچ سے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں روز ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے،
اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ادرک ہم نہ گرو کر سکے. جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاکستان میں ڈیفرنٹ انوائرمنٹس ہیں. صحیح. آپ جی بی میں ڈیفرنٹ ہے, ویلیز میں ڈیفرنٹ ہے, پنجاب میں ڈیفرنٹ ہے, سندھ میں کوسٹل ایریا بالکل ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے. تو بات صرف ایکسپلور کرنے کی ہے کہ کون سی جو کراپ ہے وہ کہاں پہ ہو سکتی ہے. تو یہ ہے. چونکہ ہم بلینز کی تقریباً 10-11 بلین کی ادرک منگواتے ہیں باہر سے, تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر پچھلے 4-5 سال سے ہم نے کام سٹارٹ کیا. میں نے خود بھی اس کو بڑا انٹرسٹ لیا. تو اس میں یہ کیا کہ 4-5 سال کے ایکسپیریمنٹ کے بعد ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ 1-2 ورائٹیز جو ہے نا وہ پاکستان میں گرو ہو سکتی ہیں, بہت ساری اور بھی, لیکن وہ انہوں نے سکسیسفل نہیں ہوئی. اور وہ ایک ورائٹی جو ہے اس نے بڑی اچھی ییلڈنگ دی. 8 سے 10 ٹن پر ایکڑ ییلڈ اس کی ہے, جو کہ فیزیبل ہوتی ہے کسی بھی فارمر کے لیے, اس کی اکنامکس کو. اور کون سا ایریا آپ کو لگتا ہے جہاں پر ہمیں کر پائیں گے؟ جو ایریا جو ہم نے انیشلی جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں NARC میں اور چکوال میں, اور یہ پوٹھوار ریجن, یہ ہزارہ ریجن, اور اس میں جو انیشلی بڑی سکسیسفل ہو سکتی ہے, اور نارووال سیالکوٹ کی انوائرمنٹ ہے, اور پھر کوسٹل ایریا جو ہے نا, کیونکہ اس کے لیے جو بہت ہائی ٹیمپریچر وہ فیوریبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ہم جہاں ماڈریٹ ٹیمپریچرز ہیں, ویدرز ہیں, وہاں پر اس کی پروڈکشن ہوگی. یہ فیبروری میں ہم لگاتے ہیں اور نومبر میں اس کو ہارویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو بڑی جلدی یہ ادرک بریک تھرو اگائیں گے اور بڑی اور ہمیں سسٹیلی ملے گی. وہ جو بازار میں اکثر آپ کو ایک ادرک کا ٹکڑا 100 یا 120 روپے میں مل رہا ہوتا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر غلام محمد صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. ڈیفینیٹلی ہم لوگ وزٹ ایک پلان کریں گے کہ ہم لوگ PARC کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے ایئروپونک ٹیکنیک کے تھرو آپ باقی کی جو سبزیاں ہیں اس کی کاشت میں مصروف عمل ہے.